اصل ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں. اپنے درس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورہ فاتحہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا. ایک وہ جماعت جس پر اللہ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 جماعتیں ہیں: انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین. ان 4 جماعتوں کا اجمالاً سورہ فاتحہ کی ایک آیات میں صراط الذین انعمت علیہم میں ذکر تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے 3 جماعتیں: صدیقین، شہداء، صالحین. اور ایک وہ جماعت کا ذکر تھا کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا، جو کھل کر اسلام کے باغی تھے، مخالف تھے، ہمیشہ رہے، اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. غیر المغضوب علیہم میں اس طرف اشارہ تھا. تیسری جماعت کہ جو غیر یقینی حالات کے شکار ہیں، کبھی اسلام کے دعوے دار ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑتے ہیں. اسلام کا ٹائم آتا ہے، فائدہ اس میں ہے تو اسلام کا نام لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کفر میں فائدہ ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، جن کو منافق کہتے ہیں. ضالین میں ان کا ذکر تھا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ان تینوں جماعتوں کا تفصیلاً ذکر فرمایا اسی ترتیب کے ساتھ. الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک ان کا ذکر تھا، جن پر اللہ کا انعام ہوا. ان کے 5 صفتیں بیان ہوئی. اور ان الذین کفروا سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک
ان کا ذکر ہوا جو اللہ کے قہر و غضب میں آ چکے، جن کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک ان لوگوں کا ذکر تھا جن کو ضالین کہا گیا۔ 7 آیات کے اندر اللہ نے مختلف انداز سے ان کی قباحتیں بیان کی، کیونکہ ان کی پہچان مشکل ہے، اور منافق سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے، لیکن پہچان مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ کیا، اور پھر پچھلی 2 جماعتوں کو مثالوں کے ساتھ بھی اللہ نے سمجھایا۔ یہاں تک تو یہ تینوں جماعتوں کا ذکر پما مثالوں کے ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت یہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا سے پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہیں، چونکہ سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا اللہ ہے، اور سوا داریوں کے ساری دنیا مشرک بھی اللہ کی وجود کے قائل تھے۔ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، ہمارے جو معبود ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، ہم ان کو جو پکاریں گے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ تھا، لیکن اللہ کو مانتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ۔ اس لیے قرآن پاک نے یہاں آ کر پوری انسانیت کو خطاب فرمایا۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے تو قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چاہے تم دل سے ہو، چاہے تم دعویٰ کرتے ہو، اور جہاں گزشتہ اہل کتاب کا ذکر ہوتا ہے، یہود عیسائیوں کا، تو قرآن کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، تو پھر یہ قرآن پاک کے مضامین تو اس کے خلاف نہیں ہے نا، اس کی تائید ہے، تو لہٰذا تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری کتابوں کے اندر تھا کہ وہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور شان والی کتاب بھی لائیں گے، یہ تمہاری کتابوں میں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علامات بھی تھے، اور قرآن پاک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے جو صحابہ تھے ان کی بھی کئی علامتیں جو ہیں وہاں بیان اللہ رب العزت نے کی ہیں۔ صحابہ کرام کے بہت سے ایسے حالات جو ہیں ہاں وہ کتابوں کے اندر ذکر تھے، وقت نہیں جو اس پر میں بات کروں۔ قرآن پاک اس لیے کہتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر تورات انجیل کے اندر بھی تھا، اور حضور کے بارے میں فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا ذکر مبارک یہ تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ شان والے پیغمبر آئیں گے۔ تو گوئے کہ حضور کا آنا اور قرآن پاک کا آنا یہ تو ان قوموں کے کتابوں کی تائید ہے اور تصدیق ہے، اور ان کی پیشنگوئیاں جو تھی اس کی تکمیل ہے، تو لہذا کوئی نئی بات تو ہے نہیں، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اہل کتاب سے خطاب، یا اہل الکتاب۔ اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد،
نام اس لیے اللہ لیتے ہیں کہ بنی کے معنی اولاد ہوتے ہیں، اسرائیل اسرا کے معنی اللہ، ایل کے معنی اسرا کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ۔ اے عبداللہ کی اولاد، اے میرے بندے کی اولاد، تم اپنے یعقوب علیہ السلام کو نہیں دیکھتے؟ انہوں نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، تم کیوں سے بے خبر ہو یا بنی اسرائیل؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر قوم کا، لیکن جہاں قرآن میں آئے گا یا ایھا الناس، تو ناس کے اندر پھر تمام کے تمام انسانیت آ جاتی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، چاہے یہودی کہے، چاہے عیسائی کہے، چاہے مجوسی کہے، چاہے ہندو کہے، چاہے سکھ کہے، جو بھی کہے گا ناس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں خطاب فرمایا ناس کے ساتھ، اور آگے دلائل جو دیے قرآن پاک نے وہ ایسے دلائل دیے تاکہ عقل بھی ان دلائل کو مانتا ہے، جس کی وہ عقل ہو، پاگل نہ ہو۔ تو جب دلائل سامنے آئیں گے تو پھر تو تم مجبور ہو کہ بھئی اس رب جس نے یہ مہربانی کی ہے، بندگی پھر اسی کی چاہیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر جو تمہیں پال رہا ہے، اور جس سے تمہارا پھر واسطہ ہے، تو بندگی تو اسی کی کرنی چاہیے۔ اب کسی نے پیدا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ ان کو پوج رہے ہو، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر، کتنے جاہل تھے، کتنے نالائق تھے، یہ کتنے پاگل تھے، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر خود اس کے خالق بن گئے، اور پھر سامنے رکھ کر ان کے آگے سجدے شروع کی۔ یہ کتنی بے عقلی کی بات تھی، کتنی جہالت کی بات تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس، اے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پالنے والی کی۔ یہ آسمان کس نے بنائے؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ بارشیں کون برسا رہا ہے؟ یہ روزیاں کون اگا رہا ہے؟ یہ سارا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ یونس میں آتا ہے، یہ اللہ نے سوال کیا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے پیارے حبیب ان سے پوچھو کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے، زمین سے؟ یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ اناج کون لاتا ہے؟ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان سے یہ پوچھو تمہارے کانوں کا مالک کون اور تمہارے آنکھوں کا مالک کون؟ یہ کون یہ نظام عالم چلا رہا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے مالک تمہارے آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا، تمہارے آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر، عالم سے جاہل، جاہل سے عالم۔ یہ کون ہے؟ یہ نظام ہوا مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ پورا نظام عالم، یہ مدبر کون ہے؟ یہ پورا نظام کس کے قبض اختیار میں ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے، ابو جہل بھی کہتا ہے، ابو لہب بھی کہتا ہے، عتبہ و طیبہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے پھیرے جاتے؟ دھوکہ کہاں سے لگ گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی دھوکہ نہیں ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں
کہ ہمیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے قریب کر دیں، یہ اللہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، قریب ہیں، ہم جب ان کو پوجیں گے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بس یہ تھا ان کا عقیدہ۔ حالانکہ اللہ پوجنے سے خوش نہیں ہوتا، اللہ کو پوجو اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی اطاعت کرو اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کی اطاعت میں اللہ خوش ہوتا ہے، عبادت میں نہیں ہوتا۔ عبادت ایک اللہ کا حق ہے۔ کیوں؟ عبادت اسی کی ہو سکتی ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے، پھر عدم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جس کے اندر صفتیں ہوں، یہ صفات ایک اللہ کے اندر ہیں جس کو داریوں کے علاوہ ہر انسان مانتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تم سب مان رہے ہو کہ یہ سارے کام اس کے قبضے اختیار میں ہیں، تو پھر کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ عاصم یعنی اعبدوا ربکم، پہلے دلیل دی، اعبدوا عبادت کرو ہر قسم کی اپنے رب کی جو پالنے والا ہے اس کی، الذی خلقکم، اور صرف پالنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ بھی تم والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارا پیدا کرنے والا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے باپ دادوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جب یہ خالق وہ ہے اور پھر پالتا بھی وہ ہے، پیدا بھی اس نے کیا، پالتا بھی وہ ہے، تو پھر عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ ایسے یعنی والذین من قبلکم، اور عبادت کرو گے اگر نہ بھی کرو اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا کفر پر آ جائے، اللہ کے الوہیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا عبادت میں لگ جائے، اس کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا کسی حالت میں محتاج نہیں ہے۔ صمد کے معنی یہ ہے کہ کسی حالت میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور ہر حالت میں جس کا محتاج ہو اس کو صمد کہتے ہیں۔ اللہ صمد ہے، لہذا وہ تو محتاج نہیں۔ تمہیں عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تقوی آ جائے، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، متقی بن جاؤ۔ اب دیکھو نا، سورت کے اول میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت متقین کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت نے متقین کی 5 صفتیں بیان کر دی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں تقوی تمہیں کیسے ملے گا؟ تقوی تب ملے گا کہ اسی کی عبادت کرو۔ تقوی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے عذاب سے بچا لیا، آپ پاک صاف ستھرے ہو گئے۔ پاک صاف ستھرے تو تب ہو جاؤ گے کہ جب اس کی بندگی کرو گے، اس کی طرف سے انوار کی بارش ہوگی، ایک نور برسے گا، ایک کیفیت بدلے گی، آپ کے اندر کا نظام بھی بدلے گا، ظاہر کا نظام بھی بدلے گا۔ تو لہذا جب یہ حالت آئے گی تو تم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو تقوی اختیار کرو، اور تقوی تمہیں کیسے ملے گا؟ اللہ کی بندگی سے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ محنت جو ہے عقیدے کے صحت پر ہے۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں صرف نماز فرض ہوئی تھی مکمل، وہ بھی معراج کے رات میں۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1.5 سال یا 2 سال پہلے کا ہے۔ باقی حضور کے 13 سالہ زندگی میں صرف دعوت تھی عبادت کی کہ اس کو پوجو، عقیدہ درست کرو۔ نماز کی، پھر روزے کی فرضیت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، اور زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں،
حج کی فرضیت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، جہاد کی فرضیت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں۔ تو یہاں ساری محنت حضور کی جو تھی وہ عقیدے کی صحت پر تھی، کیونکہ جب عقیدہ جب تک درست نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے نہیں، اور اگر عقیدہ درست ہے، عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا دو چیزیں ہیں بنیاد انسان کی نجات کے لیے، عقائد حقہ اور اعمال صالحہ۔ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اعمال شریعت کے مطابق ہو، بس یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے سورہ کاف کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال وہ صالح کرے یعنی شریعت کے مطابق، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بس دو چیزیں بنیاد ہیں، بس پھر اس زیادہ وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دو چیزوں میں فرق ہے، باقی آپ 24 گھنٹے سجدے میں رہیں تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک عقیدہ درست نہ ہو اور اعمال شریعت کے مطابق نہ ہو۔ یہ دو چیزیں بنیادی طور پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور عبادت زبانی ہے، ایک عبادت جسمانی ہے، ایک عبادت مالی ہے، جو آپ اتحیات میں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادت تیرے لیے، والصلوات، میری جسمانی عبادت بھی، والطیبات، میری مالی عبادت، یہ تین قسم کی عبادت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی حاجات و مشکلات میں پکارو بھی کو بھی اس کو، اور اس کے بعد جسمانی عبادت سجدہ رکوع یہ اس کے لیے، مالی عبادت زکوٰۃ نذر نیاز ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کی دی ہوئی چیز ہے، ایصال ثواب جس کے لیے کر لو، لیکن دو گے اس کے نام، اس کے نام دے کر یا اللہ یہ قبول فرما، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، میرے ماں باپ کو پہنچا، میرے برادری کو پہنچا، فلاں کو پہنچا۔ ثواب پہنچانا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حرج نہیں ہے، لیکن دو گے اللہ کے نام، اس لیے یہ تین چیزیں ہوگی۔ اس میں یعنی زبانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت، ان تینوں عبادتوں کے بعد تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، کیوں؟ دلیل قرآن دیتا ہے الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں عبادت کرو؟ کیا فائدہ ہے؟ مسجد میں آؤ، 5 وقت حاضری دو، سجدے میں جاؤ، کبھی رکوع میں جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل انفسی دلائل دیے، 2 دلائل دیے اپنے نفس کے، آج میں انفسی دلائل دیے۔ آگے اللہ آفاقی دلائل دیتے ہیں سمجھانے کے لیے مزید، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بنائی تمہاری زمین کو بچھونا۔ سبحان اللہ، یہ زمین اللہ نے سب سے پہلے یہ ساری دنیا ایک بلبلی کی شکل میں پانی کے اوپر تھی، پھر اللہ نے اس کو پھیلایا۔ یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ مرکز ہے، جیسے انسان کی ناف ہے، یہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا، اسی سے پوری دنیا کے اندر آ کر، اب زمین پھیلا کر پانی چونکہ پوری دنیا میں تھا، اس پر زمین آئی نیچے، اب زمین کے نیچے بھی پانی ہے۔ اب یہاں اللہ نے وہ زمین یوں ہلتی، کیونکہ تقریباً 9 حصے جو ہے وہ دریا ہے، 10واں حصہ خشکی ہے، اب تو تھوڑا سا ہے، تو اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر گاڑ لیے تاکہ یہ میخیں بن جائیں، زمین ہلے نہ۔
پھر زمین کو سخت بھی نہیں بنایا، پتھر نہیں ہے، ایسا نرم کر کے تاکہ اس میں آپ کھیتی باڑی بھی کر سکیں، سبزہ اگا سکیں، یعنی اس پر چل سکیں، اس پر مکان بنا سکیں۔ پہاڑوں کو اس لیے بنایا تاکہ زمین کو مضبوط کرے، ہموار بنایا اس کو اللہ نے تاکہ اس کو آباد کرو، تمہارے کھانے سبحان اللہ پینے کا انتظام ہو۔ اس لیے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان چھت بنایا۔ اب دیکھو نا، ایک مکان بنا لیا تمہارے، یہ اوپر چھت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اوپر سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ، پس نکالا بھی ساتھ اس پانی کے، رزقا لکم، تمہاری روزی۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بھی، پس نکالا ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے، رزقاً، کھانا، لکم، تمہاری لیے۔ اب دیکھو نا قسم قسم کے پھل پھول اللہ نے یہ درخت اگایا، اور پانی نہ ہوتا، بارشیں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، خشک ہوتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ رکھا، پانی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اب وہ پانی زمین میں جذب ہو گیا، آپ کے لیے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے پھول، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیدا فرما دی۔ عاشم یا نہیں، آپ اس کے کھاتے پیتے ہو، اللہ کی زمین پر رہتے ہو۔ یہ سارے کام جب اس طرح ہوتا ہے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اللہ کے لیے آپ ند نہ بنائیں، شریک نہ بنائیں۔ ند کہتے ہیں مماثل، مقابل، ند مقابل، ضد، مقابلے میں بھی کچھ ہوں، تو اللہ رب العزت کے لیے پھر آپ ند نہ بنائیں، اس لیے کہ نہ تو آپ کی پیدائش میں کوئی شریک ہے، نہ آپ کے باپ دادوں کے پیدائش میں کوئی شریک ہے، نہ زمین آسمان کے پیدائش میں کوئی شریک ہے۔ تو جب اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں کہتا کہ میری ناک فلاں نے بنائی، یا میرا سر فلاں نے بنایا، یا میری ٹانگ فلاں نے بنائی، یہ نہیں۔ تو یہ سارے کام جب اس کے ساتھ متعلق ہے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سبحان اللہ، پھر اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، مقابل نہ بناؤ، ضد نہ بناؤ، مماثل نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، یہ سب جانتے ہو، بڑے سے بڑا کافر بھی ہے، اس سے پوچھو کہ آپ کو کس نے بنایا، وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ عاصم یعنی اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنائی، زمین آسمان اللہ نے بنائے، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ اگاتا کون ہے؟ سبزیاں اللہ کرتا ہے۔ یہ اوپر سے اللہ رب العزت سورج اور چاند کے ساتھ پکاتا کون ہے؟ یہ اللہ ہی پکاتا ہے۔ تو جب ساری مخلوق میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو پھر بتاؤ، جب مخلوق میں شریک نہیں تو عبادت میں کیسے شریک ہو؟ یا تو یہ کہتے کہ فلاں آدمی نے اتنا کام کیا، یہ سر بنایا، یہ ٹانگ بنائی، جب وہ نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو پھر آپ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ انتم تعلمون نے دعویٰ کر لیا اللہ نے کہ دنیا میں سوا چند آدمیوں نے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، شداد نے کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے یہ بھی مانتے تھے لیکن ضد میں آ چکے تھے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ کر کے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری رات فرعون الٹے سجدے میں پڑا رہتا تھا کہ میں نے کہہ دیا، دعویٰ کر لیا، اللہ بس میری عزت بچا، میں ضد میں آ گیا ہوں، اب کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں ہوں، یہ جھوٹا ہوں، جھوٹا کہتا ہوں تو پھر مجھے مانے گے۔ بعض آدمی ضد میں آ جاتا ہے اور پھر وہ حق کی طرف نہیں آتا، ایک اکڑ جاتا ہے، اس کے بعد آنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ ضد میں تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سارے کام میرے رب کے ہیں، ایسے یا نہیں، تو